ناظرین کرام، ہم وقفے سے واپسی پر ہمارے ساتھ نئی شخصیات ہیں، نئے مہمان ہیں اور ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے میری بائیں طرف ہیں جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد، مستند عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اردو سائنس بورڈ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، سال ہا سال عرصہ دراز تک کالج میں پڑھاتے رہے ہیں، آج کل اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں۔ ہم ان کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ معروف عالم دین، استاذ العلماء ہیں، مصنف ہیں، لکھاری ہیں، ایک وکیع پرچے کے ایڈیٹر ہیں، جمعیت علماء اسلام سندھ کے مرکزی رہنما ہیں اور گاہے گاہے مختلف چینلوں پر رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ان کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے۔ فاروقی صاحب بہت زیادہ شکریہ۔ حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی جی، بہت شکریہ۔ وہ آپ کی شخصیت کے حوالے اتنے زیادہ تھے کہ نام رہ گیا اس کے میرے لیے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ جوان رانا ہیں، مصنف ہیں، محقق ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، منہاج القرآن کے مرکزی رہنما ہیں، تحریک منہاج القرآن کے مرکزی رہنما ہیں اور ان کے نظام المدارس کے ناظم اعلیٰ ہیں جناب ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے اتحاد امت کے حوالے سے، باہمی رواداری کے حوالے سے، ملک میں امن اور امان کے حوالے سے، اور دیکھیں گے کہ کس انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں رواداری کی، اتحاد امت کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے، صحابہ کرام نے کیا کردار پیش کیا، اللہ رب العزت کے فرامین کیا ہیں، اور ہمارے پاکستان کے ان دنوں کے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں، دشمن کیا سازشیں کر رہا ہے، یہ سارا کچھ ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر اتحاد امت کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ بہت اچھے اور اہم موضوع پر اور دنوں کی مناسبت سے آپ نے انوائٹ کیا ہے، بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نام سلامتی کا ہے، امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، اور جب اسلام کا نام سامنے آتا ہے تو ایک سلامتی اور امن کا تصور ابھرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ چونکہ خود رحیم ہے، کریم ہے، اس رحیم رب نے آخری پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ کو بھی مجسم رحمت بنا کر، رحمت کائنات بنا کر، جس طرح قرآن کے حوالے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ بھی فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اگر اللہ کی رحمت سے، اگر اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے آپ رحمت نہ ہوتے اور اگر آپ ترشرو ہوتے تو یہ جتنے جان نثار اشار ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے والے یہ کبھی آپ کے پاس نہ ہوتے۔ تو اللہ رحیم، آخری پیغمبر بھی رحیم و کریم بھیجا ہے، اور جو آخری کتاب بھیجی ہے وہ بھی رحمتوں سے بھری ہوئی، ہدی و رحمۃ للمومنین، اس کے بارے میں فرمایا کہ شفاء و رحمۃ للمومنین، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو اسلام کا جب تصور ہمارے سامنے آتا ہے تو امن کا، رحمت کا اور محبت کا، اور پھر جوڑنے کا، علیحدہ کرنے کا نہیں، تفریق کا نہیں، اور پھر اس کا جو پس منظر ہے، جن دنوں، جن حالات میں، جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اس وقت پوری انسانیت بکھری پڑی تھی، لڑائیاں زوروں پر تھیں،
ہر شخص اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی فوقیت کے لیے، اپنے تفوق کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی طاقت کو مسلم کروانے کے لیے ہر شخص لڑ رہا ہے۔ ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان اکائیوں کو جوڑ کر ایک جماعت تیار کی اور اس جماعت کو پوری دنیا میں ایک مثال بنا دیا۔ پھر اسی پیغام کو لے کے آگے بڑھے، پہلے اپنوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، پھر اہل محلہ میں، پھر علاقہ میں، پھر وہ اس کی جو سراؤنڈنگ ہے وہاں پہ یہ امن قائم کیا۔ پھر یہی پیغام دوسری سلطنتوں تک، دوسری ریاستوں تک جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا پیغام پہنچا وہاں تک امن پہنچا ہے۔ اور پھر یہ خوبی تھی، مسلمان جس علاقے کو فتح کرتے تھے وہ زمینوں کو فتح نہیں کرتے تھے، وہ باغات کو، انڈسٹریوں کو فتح نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے تھے۔ اور دلوں کو فتح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کو تعظیم دی جائے۔ آپ نے جتنی ریاستوں کو، جتنے علاقوں کو فتح کیا ہے، آپ کی طرف سے باقاعدہ ان کے لیے ایک قانون تھا، اصول تھا کہ وہاں دیگر مذہب کے لوگ ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کے علماء کا احترام کرنا ہے، ان کے عبادت خانوں کو اسی طرح آپ نے قائم رہنے دینا، اس کو توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اس کو جلانا نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر ان لوگوں کو صرف احترام نہیں ملا بلکہ معاشرے میں ان کو ذمہ داریاں بھی سونپی گئیں، ان کو سرداریاں دی گئیں۔ انہوں نے سمجھا اگرچہ ہم اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے مذہب پر تھے، لیکن اسلام قبول کر کے یا اسلام کے تابع آ کر، اس کے زیر نگیں آ کر ہم نے کوئی غلطی کا سودا نہیں کیا، نقصان کا سودا نہیں کیا، بلکہ ہم نفع میں ہیں، ہم بہتری میں ہیں، سبحان اللہ، اور ہم اصلاح اور فلاح کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد بڑے بہترین انداز میں، دلچسپ رائے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ایک عکس دکھا رہے تھے۔ ہماری معزز مہمان جو شخصیات ہیں بڑی وقیح ہیں، اسی دوران میں ہمارے ساتھ آن لائن انشاءاللہ شریک ہوں گے اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی چیئرمین ہیں اور پنجاب علماء بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں، ایک معروف عالم دین ہیں، بڑے ایک ادارے کے محتمم ہیں جناب علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی، وہ بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ فاروقی صاحب بڑے آسان انداز میں رحمت اللہ علیہ کی ایک جھلک جو ہے ڈاکٹر صاحب نے دکھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمات تھا اس کا بنیاد یہ تھی کہ دلوں کو فتح کیا جائے، تو اس حوالے سے غیروں کے لیے بھی احترام کی فضا پیدا کی۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کیجئے گا، ہمیں بتائیے گا، ہماری رہنمائی کیجئے کہ کیا تھی رحمت اللہ علیہ اور کیا تھی رواداری آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رانا صاحب میں آپ کا اور آپ کی وساطت سے پیغام ٹی وی کا اور اس کے تمام منتظمین اور کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ نہ صرف اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ کی طرف سے ایک ایسا پیغام جا رہا ہے جو سب کے درمیان محبت اور مودت پیدا کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آج کے عنوان کا، وہ ہے اتحاد امت۔ امت کا جو لفظ ہے یہ بڑا عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ اجابت تو وہ ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر الحمدللہ اللہ کی ربوبیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کو مان لیا۔ لیکن امت دعوت جو ہے وہ پوری انسانیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے بعثت، بھیجا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے، بلکہ اسلام نے اور قرآن مجید نے اتحاد امت کے لیے بہت ہی اہمیت کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتحاد یہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسانیت کا پورا نظام نہیں چل سکتا۔ دوسرا یہ کہ مابل اتحاد وہ بھی پیش کر دیا کہ اتحاد کن بنیادوں پر ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں تو اتحاد کی بنیادیں یہ ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کو مانا جائے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام اور حجت مانا جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع جماعت صحابہ، ان کا احترام اور ان کی عزت و تکریم، یہ مابل اتحاد ہے۔ اور امت ہمیشہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام بنیادوں پر قائم رہی ہے، کبھی انتشار نہیں رہا، اور آج بھی یہ امت متحد ہے۔
دوسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت دعوت ہے اس کے لیے بھی ایک ایسی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہیں رہتی. نسل انسانیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اتحاد پیدا کرنے والی شخصیت نہیں ہوئی. انبیاء کا فتح مکہ ہے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے. یہی قریش ہیں اور یہی قبائل ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ستایا اور مکہ سے نکل جانے پہ مجبور کیا. آج یہ سب کے سب مفتوح کے طور پر سامنے کھڑے ہیں. لیکن وہ جو خطبہ حضور نے وہاں ارشاد فرمایا ہے اس میں آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں سب کچھ، حضور نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. لا لاسود علی الاحمر بلا لاحمر علی الاسود، یعنی نسلی تعصب کو نسلی ختم انسان. کر کے. اور اگلا جملہ یہ فرمایا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو سبحان اللہ، سبحان اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور اسلام سے زیادہ پوری نسل انسانیت کے درمیان جو مشترکات ہیں، جو مابہل اتحاد ہے، اس کی نشاندہی کسی نے نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا تھا. لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور تمام لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے اتحاد کی بنیادیں بھی بڑی مضبوط ہیں اور ان بنیادوں پر رہ کر ہی مسلمان ان 14 صدیوں میں اپنے عقائد و نظریات پر ہمیشہ متحد رہے ہیں. الحمدللہ. اور یہ کہنا کہ انتشار یہ ہے اختلاف رائے کا. اختلاف رائے جو ہے وہ فروعی مسائل میں ہے، جو اصولی باتیں ہیں ان میں جو مکاتب فکر ہیں ان میں سے کسی مکتب فکر کا بھی کوئی اختلاف کسی دوسرے مکتب فکر سے نہیں رہا اور رہ بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ امت بنتی ہی، امت اجابت بنتی ہی اس وقت ہے کہ جب ان مابہل اتحاد چیزوں پر متفق. اور پھر اگلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری زمانے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتشار ہے انسانیت میں، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہم دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے بعد ایک پھر وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو جمع کریں گے. ایک ایسی شخصیت آئے گی کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، سبحان اللہ. کہ اس کے دور میں زمین اسی طرح عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئے گی. امن ضرورت ہے انسانیت کی، عدل نہ ہو تو امن نہیں. تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے تو مابہل اتحاد انسانیت کے درمیان بھی اور کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان بھی بیان کر دیا. اور یہ جہاں تک تعلق ہے امت کا، تو امت تو مابہل اتحاد پر متحد رہی ہے. انسانیت اگر انتشار کا شکار ہے تو اس کو اتحاد کے لڑی میں پرونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات سے بہتر کہیں تعلیمات موجود ہیں. سبحان اللہ. میر صاحب، ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے جو خیالات فرمائے بڑے بہترین خیال ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اسوہ حسنہ کا عکس پیش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. امت اسلام ہے، سلامتی کی امت ہے، دین سلامتی کا دین ہے، کرامت کا دین ہے، بزرگی کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد امت کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، باہمی رواداری کے حوالے سے جو فرامین ہیں، جو تعلیمات ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ جو ہے اس کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم رانا شفیق خان پسروری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے موقع فراہم کیا ان جیت نامور اہل علم علماء کرام کی موجودگی میں ہم بھی آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. دوسرا، اس کے ساتھ یہ عنوان بڑا اہمیت کا حامل ہے. محرم چونکہ شروع ہو چکا ہے، محرم میں رواداری، باہمی ہم آہنگی اور محبت اور پیار کا میسج بہت زیادہ ضروری ہے سوسائٹی کے لیے. تو آپ نے مکاتب فکر کو یہاں پہ اظہار خیال کروا کے حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو عامت الناس تک پہنچانے اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کا فریضہ ادا کیا. تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اتفاق، اتحاد، رواداری اور بامی ہمانگی کی تلقین کی گئی، اور اس کی بڑی واضح مثال حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اعتبار سے، معاشی، معاشرتی، سیاسی۔ تو ریاست مدینہ کے اواخر دور میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میثاق مدینہ کیا، اور وہ میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ اس میثاق کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مدینہ میں امن و امان رہے، بامی رواداری کا فروغ رہے، اور جن کے ساتھ وہ میثاق کیا گیا وہ کسی اسلام کے مذہب کے پیروکار نہیں تھے، بلکہ وہ یہودی تھے۔ دوسرے مذاہب کے ساتھ بین المذاہب رواداری کی ابتدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی، اور اس کا آغاز آپ نے کیا۔ آج ہمیں اسی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام طبقات کو، ریاست کو بھی اور مذہبی طبقات کو بھی، مذہبی جماعتوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر مذاہب کی طرف نہ جائیں، مکاتب کے درمیان ہی رواداری کو فروغ دینے کے لیے اپنے لیے میثاق مدینہ کو ایک آئیڈیل بنا لیں، تو ہم اس دلدل سے، اس اذیت سے، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ انارکی اور فساد ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر، اس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہمیں واضح نظر آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب مومن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا من آمنہ الناس، کہ جس سے انسانیت محفوظ رہے۔ اور جب مسلمان کی ڈیفینیشن ان سے پوچھی گئی تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی زبان محبت کو آگے پھیلائے، رواداری کو پھیلائے، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور جس کے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، جو سلامتی کا پیکر جو ہو، سلامتی کا فروغ کا پیکر باعث ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس وقت اپنا احتساب کرنا ہے بطور مسلمان کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ کیا ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا خیر الناس من ینفع الناس۔ یہ گلوبل کنٹیکسٹ میں آپ نے بات کی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کسی ایک خاص مسلک کا ہو، کسی ایک خاص مذہب کا ہو۔ مذہب اور مسلک سے، مکتب سے بالاتر ہو کے گلوبل کنٹیکسٹ میں بات کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بہتر انسان وہ ہے کہ جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، بحیثیت انسان، بحیثیت انسان، جبکہ مسلمانوں سے اوپر کا درجہ ہے۔ مسلمانوں سے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے۔ ایک تو ہے میثاق مدینہ جس میں غیر مسلموں کے ساتھ اطاعت کیا، اس حوالے سے بھی یہ باتیں آ گئیں۔ ایک ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ان دنوں میں حالات پیدا ہوتے ہیں وہ غیر مسلموں کی طرف سے نہیں، تو مسلمان کہلانے والے جو ہیں ان کے درمیان پیدا کر دیے جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں، یا بعض نادان قسم کے دوست جو ہیں وہ دوسروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تعلیمات آپ نے اس کا خلاصہ کچھ بیان کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مختلف معاملات میں ان کے درمیان بھی اختلاف رائے تھا اور ہوا، تو ایسے اختلاف رائے میں ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا اسوہ کیا تھا، وہ ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑ گئے ہیں کہ اگر اختلاف ہو تو پھر رواداری کے ساتھ کس طرح اس اختلاف کو ڈیل کیا جائے یا رفع کیا جائے؟ یہ بڑی اہم بات، بلکہ بڑا اہم سوال، اور خاص کر ان دنوں میں یہ جو بار بار کہا جاتا نا کہ اختلاف امت میں رحمت کا باعث ہے، یہ نقطہ نظر ہی غلط ہے۔ اگر ہم اس بات پہ چلے جائیں کہ جس طرح آج ہم نے عالمی سطح پر غلامی کو حکمت سمجھ لیا ہے، اختلاف کو رحمت سمجھ لیا ہے، اور عقائد چھوڑ کر عقیدتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور فرائض چھوڑ کر ہم نوافل اور فروعات کے پیچھے ان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، یہ بنیادی نقطہ نظر ہی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو، پھر اس سے آگے پوری انسانیت کو اتحاد کا، اتفاق کا درس کیا، اختلاف کو ختم کیا، افتراق کو ختم کیا۔
صحابہ کے درمیان جو اختلاف رائے ہوتا تھا وہ بنیادوں اور اصولوں میں نہیں ہوتا تھا. اصول طے شدہ تھے, بنیادی جو باتیں تھیں وہ طے شدہ تھیں, ان میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر کوئی اختلاف ہو گیا یا کسی تک پوری بات نہیں سمجھی یا کسی کو پوری بات سمجھ نہیں آئی تو دوسرے نے اس کو سمجھا دیا کہ یہ بات صحیح ہے. جب حوالہ آ گیا, قرآن کی آیت آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا, پھر اس کے بعد اختلاف نہیں رہا. اختلاف تب تک تھا جب پیغام پورا نہیں پہنچا یا خود تک اس کو بات سمجھ نہیں آئی, اس کا ایک نقطہ نظر اور ایک اختلافی بات موجود تھی. لیکن جب قرآن کی دلیل آ گئی, جب سنت نبوی کی حدیث مصطفی کی جب دلیل سامنے آ گئی تو پھر اختلاف باقی نہیں رہا. ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہوں کہ نہیں میں نے اس بات کو لازماً اس کو قائم اور دائم رکھنا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا, ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, بڑے مقتدر صحابی ہیں, ان کو ایک ان سے کم درجے کے یا چھوٹی عمر کے کسی صحابی نے کوئی وہ بات بتا دی جو وہاں ان تک پہلے نہیں پہنچی تھی, تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ تک یہ بات پہنچائی ہے اور مجھے اس سے روشناس کروایا ہے. تو وہ پھر اس پہ کاربند ہو گئے. وہ سماجی معاشرتی معاملات میں اگر کوئی اختلاف رائے رہتا بھی ہے تو پھر ایسا نہیں کہ اس پہ افتراق قائم کر دیا جائے, اس پہ علیحدہ اپنی ایک صد سکندری بنا لی جائے کہ میں اس طرف ہوں آپ اس طرف رہیں گے. ایسا نہیں, احترام باہمی ان میں رہا. سب صحابہ میں, پورے صحابہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ میرے تو صحابہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں, یہ ایک مثال ہے دنیا میں ایک اتحاد. اور بلکہ قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ تو آپس میں ایک رحمت بھرے تعلق کی ایک مثال تھے. سبحان. فاروقی صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بنیاد فراہم کر دی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے آپس میں رحماء بینہم کی عملی تصویر تھی. سلف صالحین ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, ائمہ دین ہیں, ان کے درمیان بھی اختلاف رائے رہا جس کی وجہ سے مکاتب سکول آف تھاٹ جو ہیں وہ الگ الگ بنے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اختلاف رائے کے باوجود ان کے باہمی احترام, باہمی رواداری اور ایک دوسرے کے اکرام کے حوالے سے کیا کیفیات تھی, کیا معاملات اور کیا حالات تھے؟ بالکل صحیح ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی تائید کرتا ہوں جی کہ ایک تو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے. اور جب بھی ہم کہیں اس طرح کی صورتحال دیکھیں گے تو لوٹ کر جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر, اس لیے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے, اور جو نبوت کی جو تاثیر تھی وہ ساری کی ساری صحابہ اکرام میں منتقل ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ سلف صالحین میں ائمہ مجتہدین میں احترام کی کیفیت اختلاف رائے کے باوجود جو فقہ بنی ہے, اس کے باوجود یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ میری رائے ہے, یہ حق ہے, یہ احسن ہے, لیکن یہ ممکن ہے کہ میرے دوسرے جو ہے امام احمد بن حنبل ہیں, امام ابو حنیفہ, ایک دوسرے کے بارے میں تو ان کی رائے دلائل سے مجھ سے زیادہ بہتر ثابت ہو جائے. تو یہ بات. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو فقہاء نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے وہ احترام کا ہے, آراء کے اختلاف کے باوجود رواداری کا ہے, اور اس طرح کے گویا ایک لڑی میں پرویا گیا ہے کہ امت آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مختلف جو آراء ہیں فقہی اعتبار سے ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے درمیان کوئی انتشار پیدا ہو. یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جی جی میر صاحب. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا یقیناً کیجیے گا. میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی, میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ماضی قریب کی ایک مثال ہے, دور بعید کی نہیں ہے. یہ ہمارے ماضی قریب کی مثال ہے لاہور کی. مولانا احمد علی لاہوری علماء دیوبند میں ایک نام پر شیخ و تفسیر مولانا تھے اور بڑے معروف عالم تھے, اور اہل حدیث مکتب فکر سے مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
وہ بھی بڑے ایک بطل حریت اور بڑے ایک نامور عالم تھے. ان دونوں کے درمیان محبت کا مودت کا ایک رشتہ تھا, باہمی رابطہ تھا. دیگر علماء میں بھی رہتا تھا, اور بھی کئی مثالیں, لیکن میں ان کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اسی شہر لاہور میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے گئے شیراں والا باغ میں مولانا احمد علی لاہوری کو. اب ان کے ساتھ بھی مریدین ہیں, اور وہاں تو ظاہر ہے ان کی پوری جماعت موجود ہے. انہوں نے جاتے ہوئے کہا اپنے ساتھیوں کو کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہو, آپ چونکہ رفع دین بھی کرتے ہو, آمین بھی اونچی کہتے ہو, سینے پہ ہاتھ بھی باندھتے ہو, یہ سارے شاعر آپ کے موجود ہیں, لیکن اگر وہاں جا کر رفع دین یا آمین تھوڑی سی کم آواز میں کہی جائے تو مطلب اس کا تھوڑا سا خیال کرنا, یعنی ان کا تھوڑا سا خیال رکھنا. اب اتفاق سے دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے, اور احترام کو احترام سے راہ ہوتی ہے. انہوں نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ مولانا داؤد غزنوی آ رہے ہیں, وہ بڑے سرخیل ہیں اہل حدیثوں کے, مطلب ان کے امام ہیں, بزرگ ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھی بھی ہوں گے, تو آپ ان کی دل جوئی کے لیجیے, ذرا آج تھوڑی سی نا تم بھی رفع دین کر دینا, آمین اونچی کہہ دینا. تو یہ عملی مظاہرہ کیا گیا. تو یہ میں بہت پیچھے اس سے بڑی ایک مثال ہی نہیں کی جی کہ شیخ التفسیر ہے, امام التفسیر بھی انہیں کہا جاتا ہے مولانا احمد علی لاہوری. جی بالکل. اور آپ کو وہ شاید معلوم کو اہل حدیث کے امیر مولانا معین الدین لکھوی ان کے شاگرد تھے تفسیر میں. جی ہے. اور دوسری طرف ان کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی امام التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے ساری زندگی عید کی نماز غزنوی بزرگوں کے پیچھے پڑھی ہے. بالکل پیچھے, یہ رواداری کی ایک مثال ہے ماشاء اللہ. میر صاحب اسی حوالے سے بات آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے مختلف مسالک ہیں, مختلف مکاتب فکر ہیں, اسکولز آف تھاٹ ہیں, لیکن ان میں اختلافات بھی ہیں, اختلافی معاملات بھی ہیں, لیکن مشترکات بہت زیادہ ہیں. ان مسالک کے درمیان مشترکات بہت, بالخصوص زندگی کے حوالے سے, زندگی گزارنے کے حوالے سے, دنیاوی معاملات کے حوالے سے جو مشترکات. تو کیا ان مشترکات سے فائدہ اٹھا کر ہم باہمی رواداری کے فروغ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اتحاد امت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو سچویشن ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے سے باہر نکل چکے ہیں. ہم نے ہر چیز کو نفرت کی شکل دے دی اور اس میں بدل دیا اس کو, اور اجتماعیت کا شرازہ ہمارا بکھر چکا ہے کلی طور پہ. صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں مسلمانوں کی اس وقت یہی حالت. اور اس کا حل بہترین وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپس میں جو مشترکات ہیں ان کے اوپر اختلاف رائے رکھتے ہوئے یکجا ہونا چاہیے. اب ہمارے اندر مذہبی طبقے میں یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ دوسرے مخالف کا نقطۂ نظر سننے کا حوصلہ نہیں ہمارے اندر. اسے کہتے ہیں عدم برداشت. نام سننا برداشت نہیں کرتے, نقطۂ نظر اس کا اختلاف سننا برداشت نہیں کرتے, نہ اس کے ادارے کا, نہ اس کا کام سننا برداشت کرتے. کوئی چیز ہم سننا برداشت نہیں, اسے عدم برداشت کہتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کے اندر پھیل چکی ہے, اور بالخصوص مذہبی طبقے کے اندر. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت فروغ پا رہی ہے, جس کی وجہ سے نفرت فروغ پا رہی ہے, انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے, اور بالآخر وہ قتل و غارت گری تک جا کے پہنچتی ہے. ایک دوسرے کے مسالک کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے. تو ہمیں جو آپ نے کہا مشترکات کی طرف آنا ہوگا. جیسے آج سے کئی سال پہلے ہمارے بزرگ علماء, انہوں نے تمام مکاتب فکر کے مل کے انہوں نے 22 نکات کے اوپر, مشترکات کے اوپر آپس میں ایک ہم آہنگی کا ایک میثاق, ایک معاہدہ کیا تھا. اس کا بڑا فائدہ ہوا, وہ پرامن دور تھا, اور کافی عرصے تک اس کے اثرات بھی اس معاشرے میں قائم رہے. اب وہ جو ہے بلا چکے ہیں, ہم یاد ہی نہیں ہمارے اب جو نئی جنریشن ہے اس کے علماء کو کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کن نکات کے اوپر آپس میں اتفاق کیا تھا. اگر آج پھر دوبارہ انہی نکات کو ہم پھر زندہ کریں اور اس کے اوپر دوبارہ ایک میثاق کریں اور اس کو فروغ دیں, تو پھر دوبارہ ہم اس دلدل سے, اس فرقہ واریت سے, انتہا پسندی سے اور نفرت سے اپنے معاشرے کو نکال سکتے ہیں. میں ذرا وضاحت کر دوں, ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی, ایک ہے اختلاف, ایک ہے مخالفت, ایک ہے تسلب, ایک ہے تعصب. یہ لفظوں کے اندر ہی ساری جان آ گئی ہے کہ اختلاف کی تو گنجائش ہے لیکن ایک دوسرے سے مخالفت کی گنجائش نہیں ہے.
اپنے نظریات اور اپنے آراء پر تسلب کی تو گنجائش ہے لیکن تعصب کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے اصل میں اختلاف رائے کو مخالفت میں تبدیل کر لیا ہے اور تسلب کو تعصب میں لے آئے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک نفرت جنم لے رہی ہے اور ایک دوسرے کے. تو اگر ہم واپس لوٹ جائیں, اختلاف کو اختلاف رہنے دیں, اسے مخالفت نہ بنے دیں ایک دوسرے کی, اور اپنے عقائد پر جو پختگی ہے اس کو تسلب تک رہنے دیں, تعصب نہ بننے دیں, تو آج بھی امت اسی طرح وہ بہار دیکھ سکتی ہے جو جی. میں ایک وضاحت تھوڑی سی کر دوں کہ 22 نکات جو بنے تھے نا علماء کرام کے, وہ نظام حکومت کے حوالے سے جو بعد میں قرارداد مقاصد کی شکل میں ہمارے آئین کا حصہ بن چکا ہے. بعد میں پھر یہ ہوا تھا کہ ملی یکجہتی کونسل نے ایک بنایا تھا ضابطہ اخلاق. وہ ضابطہ اخلاق جو ہے اسی کی بنیاد پھر 22 نکات اور آگے تھے جو حکومت کے درمیان. بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے. جن کی میں کر رہا ہوں بات, یہ 80-90 کی دہائی میں مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب, عمر اشرفی اور یہ بزرگ. نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ضابطہ اخلاق کے بعد 22 نکات آئے تھے گزشتہ حکومت میں, جس کی طرف آپ اشارہ, چونکہ وہ بھی 22 نکات ہیں, یہ بھی 22, میں نے اس لیے بتا دیا. ناظرین کرام, ہم اپنے معزز مہمانوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے وقفے کا.